السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ آریان خانزادہ کو اپنی ہتھیلی کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھتے کپکپاتے لبوں سے بولی۔ وہ یہ کانچ کا ٹکڑا بھی بے دردی سے نکالے گا، وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جانے دوں گا تمہیں، مجھے تمہارا ناپاک وجود یہاں رکھنے کا شوق بھی نہیں، آریان خانزادہ کہتے ہوئے اس کی ہتھیلی سے بے دردی سے کانچ کا ٹکڑا نکال گیا۔ زرمش کی دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آریان کاٹن نکالتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر رکھتے دباؤ ڈالتے ہوئے خون روک رہا تھا۔ زرمش کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آریان خانزادہ نے میڈیکل باکس سے کوئی محلول نکالتے اس کی ہتھیلی پر لگایا۔ شدید جلن کی وجہ سے زرمش کے لبوں سے پھر سے دردناک چیخیں برآمد ہوئی تھی، مگر خون رک چکا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی سختی سے جکڑے بینڈیج کرنے لگا۔ تکلیف کے مارے زرمش کی سانسیں گھٹ رہی تھیں، اس کی گٹی گٹی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ آریان خانزادہ نے وہی محلول کارٹن میں لگاتے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بابا پلیز یہ مت لگاؤ، میں مر جاؤں گی، زرمش نے التجائیہ لہجے میں فریاد کی۔ آریان خانزادہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے عارض پر وہی محلول میں ڈوبی کاٹن رکھ گیا۔ اس سے پہلے زرمش چیختی وہ اس کے لبوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی جما گیا۔ آئی ہیٹ اسکریمز، اب چیخنا مت ورنہ تمہیں اپنے خونخوار جانور کے آگے ڈال دوں گا، بہت دنوں سے بھوکے ہیں، وہ پلک چھپکتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ آریان کی دھمکی پر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ زرمش نے اس کی سب آنکھوں میں دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ گڈ، آریان خانزادہ اس کے لبوں سے اپنی ہتھیلی ہٹاتے ہوئے اس کے عارض پر کاٹن کا دباؤ ڈالا۔ وہ اپنی سسکیاں تک اب روک گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے زرمش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ آئی ہیٹ وومنس ٹیئرز، آنسو بہانا بند کرو، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا دیکھ کر گرایا۔ زرمش نے جلدی سے اپنی شال سے اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ بہت خطرناک ہوں میں، جو آریان خانزادہ کو جانتا ہے وہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ میرے خونخوار جانور تک مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ غرانے سے پہلے مجھ سے پرمیشن لیتے ہیں۔ نہ مجھے کسی پر ترس آتا ہے، نہ میں کسی پر ترس کھاتا ہوں۔ ہاں، جو آریان خانزادہ کی پناہوں میں آ جائے وہ ترس کھانے کے قابل ضرور ہو جاتا ہے، آریان نے سرد برفیلے انداز میں کہتے اس کے عارض پر کاٹن کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اس کے عارض سے اب بھی خون بہتا، خون رک چکا تھا۔ آریان نے صاف کاٹن اس کے لبوں پر لگا خون صاف کیا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اب اس کی گردن پر لگا خون صاف کر رہا تھا۔ زرمش کے لبوں سے ایک بار پھر سے سسکیاں برآمد ہوئی تھیں۔ آریان کی نظر اس کی گردن میں بے بس کانچ کی کرچی پر پڑی۔ وہ لب پیچھے ہاتھ بڑھاتا وہ کانچ کی کرچی بھی نکال گیا تھا۔ زرمش اپنی چیخ حلق میں روک چکی تھی۔ آریان نے کاٹن سے وہ خون صاف کرتے میڈیکل باکس سے ایک ٹیوب نکالتے اس کی گردن پر لگائے۔ اب کی بار وہ محلول نہیں لگایا تھا۔ زرمش کی دبی دبی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ آریان خان اسے ایک نظر دیکھا، وہ بہتے آنسوؤں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اپنی شال سے اپنی آنکھیں رگڑتے اپنی ناک بھی شال سے رگڑی۔ آریان نے ناگواری سے اس پر نظر ڈالی۔ بالوں میں آٹا لگا تھا، ایک گال پر بھی آٹا لگا تھا، فراک بھی آٹے سے لتڑا تھا۔ اب وہ پھر سے وہی شال آنکھوں پر رگڑ رہی تھی۔ اسے وہ ناگواری سے دیکھتے کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ داران خانزادہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اسفندیار خان بیٹھا تھا۔ ایک طرف صوفے پر ارحام بیٹھا تھا، اس کے پاس فریزے بیٹھی تھی۔ امینہ خانم رقیہ خانم بھی ایک طرف بیٹھی تھی، ایک طرف بہار بہرام کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ شہرام خان ہسپتال میں تھا، اس وقت باقی مرد حضرات مردان خانے تھے۔ عابیر بہارے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسفند کی گہری نگاہوں پر وہ ریڈ کرم فراک میں مزید سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی اپنے پریگننٹ ہونے کی نیوز کسی کو نہیں دی تھی۔ اسفند اسے منع کر چکا تھا۔ وہ پہلے روزینہ خانم کو اکیلے میں بتائے گا، پھر سب کو بتائے گا۔ وہ روزینہ خانم کو یہ مان دینا چاہتا تھا کہ یہ نیوز سب سے پہلے انہیں بتائی جائے۔ وہ عابیر اور روزینہ خانم کے بیچ سرد جنگ ختم کرنا چاہتا تھا۔ عابیر تو کچھ نہیں کہتی تھی، پر وہ پھر سے ان کے کام کرنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ دیکھتا رہتا تھا، وہ ان کا ہر کام کرتی تھی۔ روزینہ خانم کے طنز بھی خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ ماں تھی اور کتنا ٹوکتا، وہ ان کے طنز سنتے خاموش ہو جاتا تھا۔ مگر اب عابیر کی پریگننسی میں وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عابیر کے رات سے وہ موڈ سوئنگز دیکھ رہا تھا۔ بہت بار بنا بات کے رو پڑتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روزینہ خانم کی کسی بات پر وہ روئے۔ اس کی آنکھ میں اب وہ ایک آنسو نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ حیا کر لے کچھ، اپنی نظروں کو کنٹرول میں کر، لالا بیٹھے ہیں سامنے، کیا ندیدوں کی طرح اپنی ہی بیوی کو گھور رہا ہے۔ زران نے اسفند کے چمکتے چہرے کو دیکھتے اس کی طرف جھکتے دانت پیسے۔
اسفندیار خان اس وقت سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا جس پر سیاہ ہی شال کندھوں پر ڈالے ہوئی تھی۔ زران سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا جس پر براؤن شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اسفند کو گھورتے ہوئے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے زران نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ لالا کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی اپنی بیوی کو ایسے ہی گھورتے ہیں، بلکہ کتنی بار ضروری بات کرنے کے بہانے کہہ کر حور بھابھی کو کمرے میں لے جا چکے ہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے وہ ضروری بات کیا ہوتی ہے۔ اسفند نے ذو معنی انداز میں بولتے زران کو مسکراتے ہوئے آنکھ ماری۔ یہ تیرا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ زران نے اسے غصے سے گھورتے سے چمکتے چہرے کو دیکھتے بولا، وجہ ہے بہت بڑی میری جان، بتاؤں گا، تھوڑا انتظار کر، تجھ سے گلے لگ کر مبارکباد بھی تو لینی ہے، اور جو مزہ تجھ سے آئے گا مبارکباد لینے کا وہ کسی سے نہیں آئے گا۔ اسفند مسکراتے ہوئے بولا۔ زران نے اسے دیکھتے اپنی گھنی بیڑ میں انگلیاں پھیر گیا تھا۔ کچھ جیسے وہ سمجھ گیا تھا۔ زران نے عابیر پر نظریں دوڑائی۔ اس کا شرمائے گلاب جیسا روپ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ اگلے پل وہ اپنی سوچ جھٹلا چکا تھا، وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اسفند کی خوشخبری کا انتظار کرنا ہی تھا جب وہ خود دیتا۔ میری خوشی کی وجہ ہے میرے پاس میری جان، تو کس خوشی میں چمک رہا ہے، اور صبح صبح نہایا بھی ہے، ویسے تیری بیوی سے تیری ناراضگی چل رہی ہے۔ اسفند کی بات پر زران نے اسے شرربار نگاہوں سے گھورا۔ اپنی بکواس بند کر، سمجھ آئی، اس طرح کے مذاق مجھے پسند نہیں۔ زران نے اسے گھورتے دانت پیسے۔ اسفند کندھے اچکاتے مسکراتے ہوئے عابیر پر نگاہیں گاڑ گیا جو ریڈ فراک پر ریڈ پشیمانہ شال اوڑھے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ زران نے اسے پھر سے عابیر پر نگاہیں گاڑے دیکھ اسے تعصب سے گھور کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ حور لاؤنج میں داخل ہوتے سب کو دیکھ کر سلام کیا۔ حور کی آواز پر ارحام کا چہرہ مزید سرد اور سنجیدہ ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ براؤن شلوار قمیص پر سفید شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وعلیکم السلام، امینہ خانم نے جواب دیتے ارحام کے سرد سرخ چہرے کو دیکھا جس نے حور پر ایک بار بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ حور نے ارحام کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے پریزے کو دیکھا جس کی آواز پر مزید ارحام کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے بھی اس پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ پریزے کو دیکھتے حور کی آنکھوں کی شبنم بڑھی تھی۔ کل سے وہ آج اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ ماما ماما کرتے اس کے ساتھ لپٹ جاتی تھی۔ آج اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ آ جاؤ بچہ، ادھر آ کر بیٹھو۔ حور کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر امینہ خانم نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ حور آہستگی سے چلتے ہوئے بہارے کے پاس بیٹھ گئی۔ حور اس وقت گلابی ٹراؤزر اور لانگ شرٹ پر وہ بہت خوبصورت شال اوڑھے ہوئے تھی۔ سمپل سی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، ناک، آرس گلابی ہو رہے تھے۔ کیا ہوا بچہ، تم رات بھر روتا رہا ہے کیا؟ امینہ خانم نے حور کی سرخ آنکھیں دیکھ کر رنگت دیکھ کر پوچھا۔ امینہ خانم کے سوال پر ارحام خانزادہ لب پیچھے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ حور کی آواز شدت سے بھر آئی تھی۔ پریز اور ارحام کا اگنور کرنا اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ اسے کبھی ایسا اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ تو ہمیشہ اسے اپنے پاس بٹھاتا تھا۔ حور کی بھرائی آواز پر ارحام خانزادہ مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ کس کے غم پر یہ آواز بھر آئی تھی؟ وہ جانتا تھا اسی لمحے وہ دہکتا تندور بنا تھا۔ ابھی وہ برف جیسے پانی سے شاور لے کر آیا تھا، مگر اس کے پورے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنی شال گلے میں غصے سے جھٹک گیا تھا۔ پریزے، حور نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے اسے پکارا۔ حور کی پکار پر پریزے نے معصومیت سے ارحام کی طرف دیکھا۔ اس نے کل حور کے پاس جانے سے منع کیا تھا، آج بھی وہ حور کے پاس جانے پر غصہ ہوگا، اس لیے وہ پریشانی سے ارحام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرائے تو حور کے پاس جائے۔ ارحام کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے ارحام کے ساتھ لپٹ گئی۔ اسے لگا حور نے اسے پکارا ہے، اس لیے وہ ارحام کو غصہ آیا ہے۔ پریزے کی اگنورنس پر حور کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برستے تھے۔ پلوشا اسی لمحے سب کے لیے قہوہ ٹرے پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے باری باری سب کو قہوہ دیا۔ اسفند نے بھی مسکراتے ہوئے قہوہ پکڑا تھا۔ پلوشا نے بھی قہوے کی پیالی اٹھا کر زران کو پکڑائی۔ زران نے قہوے کی پیالی اس سے ہاتھوں سے پکڑی۔ ابرش کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر زران نے ہڑبڑاتے ہوئے قہوے کی پیالی واپس ٹرے میں رکھی۔ ٹرے میں موجود قہوے کی پیالیاں زران پر گری تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ کیا ہوا زران، تم کو لگا تو نہیں؟ پلوشا اس کے قریب ہوئی تھی۔ زران نے پریشانی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک پل کے لیے لاؤنج میں رکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دور رہو مجھ سے۔ زران اسے گھورتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شال گلے سے اتارتے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے آج پتہ چلا زن مریدی میں تو نے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں منسٹر صاحب، پر اس کی بیوی کا اتنا روب، اتنا ڈر۔ اسفند قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، بکواس بند کر، واٹ لگی ہے آج کل میری۔ سر شام کمرے میں جاتا ہوں، صبح تک نہیں نکلتا، نیچے بیٹھتے ہوئے بھی ڈر ڈر کر بیٹھتا ہوں، یہ مصیبت مجھ سے بات نہ کر لے کہیں۔ زران نے پلوشا کو گھورتے دانت پیسے جو اب ارحام کو قہوہ پکڑا رہی تھی۔ ابرش کا ایک لمحے کا رکنا اسے پریشان کر گیا تھا۔
اتنا ڈر؟ اسد نے مسکراتے اس پر چوٹ کی۔ اینا کو بلا لوں ادھر، یا پھر اس فیک کیڈٹ والی لڑکی کو بلا لوں، پھر دیکھتا ہوں تیرے تھوبڑے پر یہ مسکراہٹ کتنی رہتی ہے۔ زران نے غصے سے گھورا۔ زران کی بات پر اسد یار کا بلند و بانگ کہکا گونجا۔ زران اسے گھورتے ہوئے صوفے سے اٹھتے کچن کی طرف۔ رقیہ خانم ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور فرشتے دراب کو گود میں لیے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ گلاس ڈور سے سب کو دیکھتے حیدر خان کے قدم ٹھہرے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رقیہ خانم حاکم خان ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور فرشتے دراب کو گود میں لیے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ گلاس ڈور سے سب کو دیکھتے حیدر خان کے قدم ٹھہرے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حیدر حاکم خان کی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ حیدر خان کو زرمش کے بغیر دیکھ کر حاکم خان ڈائننگ روم سے نکلتے لاؤنج میں آئے۔ رقیہ خانم بھی باہر آئی تھی۔ فرشتے خاموشی سے چائے کے کپ پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ حیدر خان اپنی بہن کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ یہ بات فرشتے کے دل میں کافی چبھ رہی تھی۔ آخر حیدر خان کیوں ایک رشتے کے لیے اپنے دوسرے رشتے بھول جاتا تھا؟ کل اپنی مورے کے لیے اسے بھلا دیا، آج اپنی بہن کے لیے اپنے بیٹوں کو بھلا دیا۔ آج تیسرا دن تھا، حیدر خان نے اپنے بیٹوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات فرشتے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حیدر خان پر یقین ٹوٹتا جا رہا تھا، جو بہت مشکل سے پھر سے قائم ہونے لگا تھا۔ حیدر خان اپنی سرخ آنکھیں بازو سے مسلتے ہوئے حاکم خان کی آنکھوں میں گاڑتے ان کے مقابل آیا۔ اس قیامت کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ جس طرح روز حشر والے دن بارگاہ الہی میں انسان سوالات سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، اسے اپنے ایمان کا جواب دینا ہی ہوگا، اس طرح حاکم خان کے سوالات سے وہ کہاں بچ سکتا تھا؟ جی بابا، حیدر خان نے حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ جی بابا جان کہنے کے لیے اسے بہت ہمت جٹانی پڑی تھی۔ آواز زلزلوں کے زد میں آئی تھی۔ زرمش کہاں ہے؟ حاکم خان کے سوال پر حیدر خان کی آنکھوں کی سرخی بڑھی، اس میں شدید نمی اتری۔ وہ رخ پلٹے اپنے بازوں سے اپنی آنکھیں رگڑ گیا۔ حیدر حاکم خان کیسے آخر سب کے سامنے ٹوٹ سکتا تھا، رو سکتا تھا؟ وہ تو مرد تھا، مرد بھی بھلا ٹوٹتا روتا ہے کیا؟ حیدر حاکم خان نے پریشانی سے اسے پکارا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکے تھے۔ حاکم خان کی نرم پریشان آواز سنتے حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے اس کی گھنی بیئرڈ پر شدت سے بہے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی آنکھیں بازو سے پھر سے مسل گیا تھا۔ حیدر خان کا مضبوط توانا وجود جیسے آندھیوں کے زد میں تھا۔ وہ رخ پلٹے کھڑا تھا۔ حیدر خان اب رقیہ خانم کی آواز گونجی تھی۔ یہ نرم آوازیں اس نے اپنوں کی تھی، مگر کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ جی مورے، حیدر خان نے پلٹتے ہوئے رقیہ خانم کو دیکھتے پوچھا۔ کیا ہوا حیدر؟ حیدر خان کے سرخ متورم آنکھیں دیکھتے رقیہ خانم تڑپ اٹھی تھی۔ کچھ نہیں مورے، مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ حیدر خان نے ان کا ہاتھ پکڑے ان کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے بوسہ دیا۔ زرمش کہاں ہے حیدر؟ حاکم خان نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ زرمش کو حیدر خان کے ساتھ نہ دیکھ کر ان کے چہرے پر غصے اشتعال کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ وہ عدت میں تھی، کیسے حیدر خان اسے اتنی دیر ہسپتال میں رکھ سکتا تھا؟ ابھی بھی خود چلا آیا، اسے ساتھ لے کر نہیں آیا۔ حاکم خان کے سوال پر حیدر خان نے خاموشی سے حاکم خان کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے بتا سکتا تھا اس کی جوان بیوہ بہن اس سے کھو گئی اور وہ اسے تلاش نہ کر سکا؟ وہ اپنی شکست کا کیسے اقرار کرتا؟ وہ خود کو اس وقت بغیرت تصور کر رہا تھا۔ جس کی جوان بیوہ بہن کہاں تھی، کس کے پاس تھی، اسے پتہ نہیں تھا، اور وہ بزدلوں بغیرتوں کی طرح حویلی چلا آیا تھا۔ کہاں ہے زرمش؟ حاکم خان کی گرج پر حویلی کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ فرشتے دراب کو سینے سے لگا لاؤنج میں آئی۔ اوزلا بھی کچن سے نکلتی لاؤنج میں آئی۔ حیدر خان کی سرخ آنکھیں اور شکست خوردہ وجود دیکھتے فرشتے نے دراب کو سینے میں بھینچا۔ اس کا خان تو نہیں تھا؟ وہ کہاں حاکم خان کی گرج پر خاموش رہتا تھا؟ رقیہ خانم کے علاوہ وہ کب کسی کے آگے جھکتا تھا؟ ایسے ہی خاموش رہتا تھا۔ وہ تو حاکم خان کی گرج پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے خاموشی سے کھڑا تھا۔ زرمش کہاں ہے حیدر خان؟ حاکم خان حیدر کی خاموشی پر بھوکے درندے کی مانند دھاڑے۔ دراب کی بری طرح رونے پر فرشتے نے اسے سختی سے خود میں بھینچا۔ دراب کے رونے پر بھی آج مقابل کا فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو پتھر بنا کھڑا تھا۔ لاؤ فرشتے، یہ ہم کو دے دو، یہ تو بری طرح ڈر گیا ہے۔ دراب کو ہچکیوں سے روتے دیکھ کر اوزلا نے دراب فرشتے سے لیا تھا۔ فرشتے نے کرب سے ہچکی بھرتے دراب کو اوزلا کو پکڑایا۔ مقابل کو اپنے بیٹے کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ فرشتے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر بکھرے تھے۔ اوزلا دراب کو پکڑتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر حاکم خان کو پکڑائی۔ یہ کیا ہے؟ حاکم خان پسٹل پکڑتے گرجے، میری سزا بابا۔ حیدر خان کی نم آواز گونجی۔ رقیہ خانم فرشتے نے پریشانی سے حیدر خان کو دیکھا۔ حیدر خان کی نم آواز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟
کیسی سزا؟ زرمش کہاں ہے؟ حاکم خان وہ پسٹل زمین پر پوری قوت سے مارتے حلق کے بل گرچے۔ زرمش کو میں کھو چکا ہوں بابا جان۔ حیدر خان بھی اپنے حواس کھوتے چیخا۔ حاک حاکم خان کے قدم پیچھے کو لڑکھڑائے تھے۔ رقیہ خانم اور فرشتے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے حیدر خان کو دیکھا۔ حیدر خان گہرے سانس لیتا حاکم خان کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے ہوئے دیوار کا سہارا لیتے دل پر ہاتھ رکھا۔ حیدر حاکم خان اس کی بہن کھو گئی۔ کل کا دن اور ایک رات بھی گزر گئی اور حیدر حاکم خان جو سوات کے ہوٹلوں اور فارم ہاؤس گیسٹ ہاؤس کا مالک ہے، جو اپنے گاؤں کا سردار ہے، اور اپنی بہن کو تلاش نہ کر سکا۔ وہ زخمی لہجے میں بولتا شکست خوردہ انداز میں خود پر ہنسا تھا۔ نہیں رہے گا اب حیدر حاکم خان ان ہوٹلوں کا مالک، آ کر دوں گا میں حیدر خان کو۔ حاکم خان بلند آواز میں دھاڑے تھے۔ کیا کروں گا اب میں ان ہوٹلوں کا مالک بن کر؟ میرا غرور، میرا سب کچھ میری بہن کے ساتھ چلا گیا۔ حیدر خان زخمی سے لہجے میں بولتے پھر سے ہنسا۔ رقیہ سارے ملازماؤں کو چھٹی دو، کوئی مجھے یہاں نظر نہ آئے، زرمش حویلی نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حاکم خان نے رقیہ خانم کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ رقیہ خانم استباحت میں سر ہلاتے لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ حیدر خان خاموشی سے کھڑا حاکم خان کو دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے چکر لگا رہے تھے۔ فرشتے خاموشی سے حیدر خان کے شکست خوردہ وجود کو دیکھ رہی تھی۔ رقیہ خانم کے لاؤنج میں داخل ہونے پر حاکم خان حیدر خان کے مقابل آئے۔ کہاں ہے زرمش؟ اور کس کس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ حاکم خان کی بیوہ بیٹی اس کے جوان مرد جیسے بیٹے کے ہاتھوں سے کھو گئی؟ حاکم خان نے حیدر خان کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ حیدر خان کے مضبوط قدم پیچھے کو لڑکھڑائے تھے، وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میرے بیٹے کے ہاتھوں سے تمہارا بیٹی نہیں کھویا، بلکہ تمہارا بیٹی خود کسی کے ساتھ بھاگ گیا ہوگا۔ رقیہ خانم حیدر خان کی جھکی نظریں دیکھتے چیخیں تھی۔ رقیہ! حاکم خان تیش و عالم میں گرجے۔ چلاؤ مت حاکم خان! رائنا خان کو تم بھگا کر لایا تھا، وہ اپنا پیار کرنے والا ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارا ساتھ ایک شادی شدہ باپ کا ساتھ چلا آیا۔ وقت پلٹ کر تمہارا منہ پر آ کر لگا تھا۔ تم نے کسی کا عزت داغدار کیا تھا، آج تمہارا عزت داغدار ہو گیا۔ وہ رائنا بلی آنکھوں والا مکار عورت کا بیٹی بھی اس کے جیسا تھا، اس نیچ عورت کا بیٹی بھی اس جیسا ہوگا، اس جیسا نیچ۔ رقیہ خانم نفرت آمیز لہجے میں پکاری تھی۔ نہیں ہے میری بہن نیچ، نہیں ہے وہ ایسی۔ حیدر خان لاؤنج کے وسط میں رکھی ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے تیش و عالم میں چیخ اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ٹیبل دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا وہ زمین پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بکھرا تھا۔ رقیہ خانم اور فرشتے چیختے ہوئے قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ مردانگی، یہ طاقت مت دکھاؤ حیدر خان، تم جیسا نامرد اور کمزور انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا، جو صبح کی روشنی میں اپنا جوان بہن جو عدت میں تھا اسے لے کر بڑے فخر سے حویلی سے نکلا، اور اگلی صبح نظریں جھکائے اپنا جوان بہن کے بغیر آ جاتا ہے۔ کیوں واپس آیا؟ گرم حویلی یاد آ گیا یا پھر اپنا بیوی کا آغوش؟ اس کا قربت میں اپنا غم غلط کرنے کا ارادہ تھا۔ حاکم خان نے حیدر خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پکارا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں سرخی بڑی تھی۔ آنکھیں مت لال کرو ہمارے سامنے حیدر حاکم خان! تیش و عالم تیش و اشتعال سے چیختے آج سے تم ہمارے لیے صرف حیدر خان ہے، نہیں رہا۔ آج سے تم ہمارے لیے حیدر ہے، خان نہیں رہا۔ اگر تم خان ہوتا تو زرمش کو واپس ہر حال میں لاتا، یا پھر تمہارا لاش واپس آتا۔ حاکم خان خون اتری آنکھوں کے ساتھ گرائے۔ حیدر خان گہرے سانس لیتے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نظر ہمارا سامنے اٹھنا نہیں چاہیے، ہم کو اسلام سکھا رہا تھا۔ اب بتاؤ کون گیا اسلام کا خلاف، اس کو اس کا عدت میں باہر نکالا؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ سوچو ہم اس گرم حویلی میں کھڑا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ اس سڑک پر ہوگا، یا پھر سوات سے باہر ہوگا، یا پھر ہمارا بیٹے کو کوئی درندہ نوچ رہا ہوگا۔ بابا جان! حیدر خان گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا۔ مت بلاؤ ہم کو بابا جان، تلاش کرو ہمارا بیٹی کو۔ حاکم خان اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑے۔ کچھ نہیں ہوگا میری بہن کے ساتھ، اگر کسی نے غلطی سے بھی اس کی طرف دیکھا آنکھیں نوچ لوں گا، موت سے بدتر سزا دوں گا۔ حیدر خان اپنے بال نوچتے پاگلوں کی طرح چیخ، اگر ہمارا بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا اسے حویلی واپس نہ لانا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دینا۔ ہم دنیا والوں کو کہہ دے گا اس نے اپنا شوہر کا غم میں خود کو آگ لگا ڈالا، اس کا جنازہ کے لیے ہم کسی لاش کا بندوبست کر جلا ڈالے گا، اس کا خودکشی والا بے عزتی ہم برداشت کر لے گا، مگر اس کا عزت لوٹنے والا غم ہم برداشت نہیں کر سکے گا۔ حاکم خان قہر آلود نظریں حیدر خان پر ڈالے سنجیدگی سے اپنی بات کہتے چلے گئے تھے۔
فرشتے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے قدم پیچھے بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حاکم خان اتنا پتھر دل، اتنا دہشت ناک تھا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ آہ حیدر خان! حاکم نے دیش و عالم میں ہنسیانی ہوتے دیوار پر مکہ مارا، پھر وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ مارتا چلا گیا۔ اس کی دردناک چیخیں حویلی میں گونج رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپکتا سفید چمکتے ماربل کو داغدار کر رہا تھا۔ فرشتے اور رقیہ خانم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ حیدر خان کے قریب بھی جائیں۔ فرشتے رقیہ خانم آنسو بہاتے حیدر حاکم خان کو دیکھ رہی تھی، جب اپنی پیشانی دیوار کے ساتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اب یہ کیا بات ہوا تمہیں؟ بچہ کا خواہش نہیں تو بچہ نہیں ہوگا۔ بچہ تمہارا مرضی سے نہیں بلکہ خدا کے بعد ارحام کا مرضی سے ہوگا، کیونکہ ہم خان لوگ فیملی پلاننگ پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم خان لوگ ہر سال ایک بچہ ہونا اعزاز سمجھتا ہے۔ روزینہ خانم نے حور کو دیکھتے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو بہارے کے بعد تو پھر لائن لگ جانی چاہیے تھی۔ آپ نے تو فیملی پلاننگ پر خوب رد عمل کیا ہوگا۔ حور کی بات پر سب کے چہرے سرخ ہوئے تھے، منہ تہیر سے کھلے تھے۔ حور ایسی بات کرے گی سب کو اندازہ نہ تھا۔ اسفند کو اب صحیح معنوں میں کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ارحام خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے لبوں سے سب کے سامنے بے باک اور چیپ بات برداشت نہیں ہوئی تھی، اور سب کا رد عمل دیکھتے بغیر بہرام کے گال پر کسس کر رہی تھی۔ روزینہ خانم کی رنگت بھی شدید سرخ ہو چکی تھی۔ لانچ میں داخل ہوتے حور کی بات درخشاں کی ہنسی پورے لانچ میں گونجی تھی۔ سب کی سرد نگاہوں کا رخ درخشاں کی طرف ہوا تھا، جو منہ پر چادر رکھے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی۔ اسفندیار خان اور ارحام کی سرد نگاہوں پر بھی وہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ارحام کے گھورنے پر بھی اس کی ہنسی کو بریک نہیں لگ رہا تھا۔ حور ایسا جواب بھی دے سکتی ہے، وہ بے یقین تھی۔ روزینہ خانم کا سرخ چہرہ اسے مزہ دے گیا تھا۔ لالا ہم ہنس نہیں رہا، ہنسی خود آ رہا ہے۔ ہم نے یہ بات سوچا ہی نہیں کہ کبھی کہ بہارے باجی کے بعد لائن کیوں نہیں لگا آخر۔ ارحام نے گھورنے پر درخشاں نے بکھلاتے ہوئے جواب دیا، جو مزید جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ جاؤ یہاں سے، آئندہ میں تمہاری شکل یہاں لاؤنج میں نہ دیکھوں۔ اسفندیار خان نے درخشاں کو گھورتے دانت پیسے۔ لیکن لالا ہم تو صرف یہ بات سوچ رہا تھا۔ درخشاں روحاں ہوتے منمنائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے زران ڈانٹ چکا تھا، اب اسفندیار خان ڈانٹ رہا تھا۔ ارحام کے سر سرخ نگاہوں کا رخ بھی اس کی طرف تھا۔ ارحام کے خوف سے تو وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ زران اسفند کو گھوریاں ڈانٹ برداشت ہو سکتی تھی، مگر ارحام خانزادہ کے غصے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ جاؤ یہاں سے درخشاں! ارحام خانزادہ کی سرد بھاری آواز پر وہ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام کی سرد بھاری آواز پر سب دم ساتھ گئے تھے۔ ارحام کی سرد سرخ نگاہیں اب حور پر گڑی تھی، جو بنا کسی کے پرواہ کیے بہرام کے گال پر چٹ بوسے دیے جا رہی تھی۔ میری جان، میری زندگی، میرا بہرام! بہرام صرف میرا بیٹا ہے، صرف میرا بیٹا ہے نا؟ مائی کیوٹو بہرام! حور نے اس کے سرخ پھولے ہوئے گالوں پر لب رکھے۔ وہ حور کی باتوں اور اس کے بوسوں پر اس کی طرف دیکھتے کھلکھلانے لگا تھا۔ اوہ میرا پارا بہرام! مجھے بڑے ہو کر کیا بلاؤ گے؟ حور بلاؤ گے یا جان؟ بہرام حور کے لبوں کو ہلتا دیکھتے اس کی آواز کھلکھلایا۔ بہرام خان سے سارا دن کوئی بات کرتا رہے، وہ دودھ کے بغیر بھی گزارا کر لیتا تھا۔ اب بھی جیسے حور کے لبوں حرکت کرتے رکتے آواز آنا بند ہوتی، وہ بری طرح پاؤں مارتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگ جاتا۔ اور بھی اس کی کھلکھلاہٹ پر بے حد اونچی آواز میں ہنسی تھی۔ سب حیرانگی سے حور کو دیکھ رہے تھے، وہ بچپنا دکھا رہی تھی یا کچھ اور، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرام سے باتیں کرتے اس کی آواز بھی کافی اونچی تھی، جیسے وہ خاص طور پر کسی کو سنا رہی ہو۔ جان والی بات بہرام تو جیسے جلتے توے پر بیٹھا تھا، وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ جتنی کسز وہ بہرام کو کر چکی تھی، کبھی اس نے غلطی سے بھی کسے چوما نہیں تھا، نہ گربت میں نہ ویسے۔ ارحام خانزادہ نے پہلو بدلتے اپنے گردن رف کی۔ وہ 31 سال کا میچور انسان کبھی کچھ ماں کے بچے سے بھی حسد کا شکار ہو جائے گا، وہ سوچ نہیں سکتا تھا، مگر وہ ہو رہا تھا، اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ کہاں گوارا تھی مقابل کی توجہ کہیں اور۔ پریزے بھی اب حور کو بہت غور سے، کافی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی، جو کب سے بہرام کو پیار کر رہی تھی۔ میرا بہرام بڑا ہو کر مجھے بڑی ماما بولے گا یا جان ماما بولے گا، یا صرف جان حور بولے گا؟ پریزے اب آنسو بھری نگاہوں سے حور کو دیکھ رہی تھی۔ حور کی گود میں بہرام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہرام اس کی ماما کو ماما بولے گا؟ پریزے پریشان ہوئی۔ بھارے پپو، اس بہرام's mama a baby does not have right papa to mama۔ پریزے نے ارحام کی طرف دیکھتے
معصومیت سے سوال کیا۔ پریزے کے لہجے میں حسد محسوس کرتے ارحام خانزادہ نے شعلہ وار نگاہیں حور پر گاڑی، جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ پریزے کا بہرام سے حسد کرنا ارحام خانزادہ کو بہت کھلا تھا۔ ان سب بچوں نے ایک جگہ پر رہنا تھا۔ کل تک پریزے بہرام کو بھائی کہتی تھی، آج اس کے لہجے میں بہرام کے لیے صرف جلن تھی۔ ایک بیبی کی ایک ہی ماما ہوتی ہے، بہار پپو ہی بہرام کی ماما ہے۔ ارحام خانزادہ نے اپنی خوبصورت بیوی پر شعلہ بار نگاہیں گاڑتے جواب دیا۔ پریزے کے لہجے میں جلن وہاں بیٹھے سب افراد محسوس کر رہے تھے، مگر وہی محسوس نہیں کر پا رہی تھی یا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہوتا ہے نا، دو دو ماں بھی ہوتا ہے، جیسے گل بھی تمہارا ماما ہے اور حور بھی تمہارا ماما ہے۔ روزینہ خانم نے کچھ دیر پہلے والا حور پر اپنا غصہ اتارتے زہر اگلا۔ روزینہ خانم کی بات پر حور کے ہاتھوں میں لرزاہٹ ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود پر قابو پائے بہرام کو سینے سے لپٹا گئی۔ لاؤنج کا ماحول اچھا خاصا سرد ہو چکا تھا۔ روزینہ خانم کی بات پر امینہ خانم تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اسفند پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ اپنی مورس کی بات سے اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے وہ بمشکل ہی خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اسفند ارحام خانزادہ کا چہرے پر ضبط کی لالی دیکھ کر پریشان ہوا۔ اسفند نے اسے اپنے سامنے بیٹھی عابر کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جو اس ساری سچویشن میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا سرخ گلاب پریشان ہو اور اس کے بچے پر اثر ہو۔ اسے اب صرف عابر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ لیکن وہ تو مورے ہیں، میری اور حور ماما، صرف میری ماما ہے۔ پریزے نے بہرام کو گھورتے صرف میری ماما پر خاص طور پر زور دیا۔ میرا بہرام، میری جان، میرا بچہ، صرف میرا بیٹا ہے۔ حور نے بہرام کو سینے سے لپٹائے پھر سے پیار کیا۔ ارحام خانزادہ تیش دیال سے مٹھیاں دبوچ کیا تھا۔ وہ تو پریزے کی حالت سچ میں اگنور کیے ہوئے تھی۔ وہاں بیٹھا ہر فرد پریزے کے لہجے میں جلن اور ہانسوں کی آمیزش محسوس کر چکا تھا، مگر وہ پریزے کی حالت سے لاپرواہ بنی ابھی بھی بہرام کو سینے سے لپٹائے ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر پریزے کو جلا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ سمجھ گیا تھا۔ بھابھی، بہرام مجھے دے دے، اسے بھوک لگی ہے۔ بہارے نے پریزے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر سچویشن سمجھتے بہرام کو خود سے لینا چاہا۔ اگر بہرام تھوڑی دیر بھوکا رہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میرا بہرام اپنی بڑی ماما کے پاس بہت خوش ہے، دیکھو کتنا ہنس رہا ہے۔ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ حور نے مسکراتے ہوئے بہرام کی پیشانی پر لب رکھے۔ یو آر ناٹ گڈ ماما، یو آر اے بگ لائر۔ پریزے صوفے سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے چیخی۔ سب نے پریشانی سے پریزے کو دیکھا۔ حور نے بہرام کو سینے سے لپٹائے پریزے کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ چلا رہی تھی، ورنہ وہ ارحام کے سامنے کبھی ایسے چیختی نہیں تھی، نہ آگے پیچھے ایسے باتیں کرتی تھی۔ پریزے بیہیو یور سیلف۔ ارحام خانزادہ اسے سختی سے ڈپٹا۔ اپنا لہجہ حتی المکان نرم رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ کر نہیں سکا۔ پریزے کا ایسے حور سے بات کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ پاپا، ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، یہ صرف میری ماما ہے۔ اب ماما کہہ رہی ہیں وہ بہرام کی ماما ہے۔ پریزے نے روتے ہوئے ہچکیوں سے درمیان کہا، جو بہرام کو بہارے سے کو پکڑاتے تڑپتے ہوئے جلدی سے پریزے کی طرف بڑھی۔ ارحام صوفے سے اٹھتے حور کو سرد تنبی نگاہوں سے دیکھتے پریزے کی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ ارحام کی سرد تنبی نگاہ پر وہ اسے بھیگی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی رک چکی تھی۔ وہ کل سے اسے دوسری بار اس کی بیٹی کے قریب جانے سے روک چکا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ حور کو اب اپنی سانسیں رکتے محسوس ہوئی تھی۔ پریزے اس کی بیٹی تھی، وہ اس سے کہہ چکا تھا، اب ارحام کیوں اسے ایسے کر رہا تھا؟ آخر پریزے ماما آپ کی ماما ہے، مگر بہرام بھی آپ کا بردر ہے۔ ارحام نے نرم لہجے میں سے رسانے سے سمجھانے کی کوشش کی، بہرام میرا بردر ہے، اگر ماما میری ماما اس کی ماما نہیں ہے۔ پریزے روتے ہوئے دبی آواز میں چیخیں، پریزے میں آپ کی ہی ماما ہوں۔ بہرام تو چھوٹا سا بیبی ہے، جیسے آپ کو اس پر پیار آتا ہے ویسے ہی مجھے بھی اس پر پیار آ گیا۔ حور نے بھیگے لہجے میں تڑپتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ تو صرف پریزے کو جلانا چاہتی تھی تاکہ وہ جلن میں اس کے پاس آ جائے اور اسے تڑپ تڑپ کر روئے گی۔ اسے اندازہ نہ تھا مجھے بہرام جیسا اپنا بیبی چاہیے تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے 4 بیبی کریں گی۔ پاپا کہتے ہیں آپ بیبی نہیں دے سکتی، اب میرے پاس کبھی بیبی بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے رات پاپا کے پاس سلیپ بھی نہیں کیا، پیار بھی نہیں کیا ایک دوسرے کو میرے بیبی اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اب آپ کے لیے بہرام کی ماما بن رہی ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ارحام کی دھاڑ لاؤنج میں گونجی تھی۔ پریزے سہمتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، اس کے ساتھ حور بھی سہمتے ہوئے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ لالا کیا ہو گیا ہے؟ بچی ہے پریزے۔ اسفند صوفے سے اٹھتا پریزے کو گود میں اٹھاتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ امینہ خانم بہارے عابر پریشانی سے صوفے سے اٹھتے، روزینہ خانم استضاحیہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ پریزے بچی ہے، مگر یہ سب بکواس کس نے اس کے ذہن میں ڈالی؟ اس لیے میں اپنی بیٹی کو سب کے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں۔
ارحام نے امینہ خانم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے حور پر خونخوار نگاہیں گاڑی۔ حور نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی نظریں چکا گئی تھی۔ ارحام بیٹا، اس سب میں حور کا کوئی قصور نہیں، بچی ہے، ادھر ادھر سے سن لیا ہوگا، اب بچی کے سامنے اتنا غصہ نہ کرو، آگے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ امینہ خانم درخشاں کا نام نہیں لیا۔ وہ جانتی تھی ارحام درخشاں کو حویلی نہیں رہنے دے گا، اور اس کے مورے کے مرنے کے بعد وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ درخشاں کا باپ تو روزی رزق کے واسطے دوسرے شہر رہتا تھا، ماں کون ہے مورے پریزے کی؟ ارحام نے حور پر شعلہ بار نگاہیں گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ حور نے سسکی لیتے ارحام کی طرف دیکھا، وہ شاید گل کا نام لینے لگا تھا۔ جب ماں حور ہے تو میری بیٹی کی سوال جواب بھی اس سے ہی کروں گا۔ پریزے کی تربیت کا فرض حور کا ہے، اگر حور یہاں نہ ہوتی تو میں آپ سب سے سوال و جواب کرتا، مگر اب ہر بات کی ذمہ دار حور ہے، کیونکہ پریزے کی ماں حور ہے۔ ارحام خانزادہ نے حور کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ حور اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنے عارض پر بہتے آنسو صاف کرتے بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ جب ماں وہ تھی تو پھر وہ کیوں کل سے اس کی بیٹی کے پاس جانے سے نہیں دے رہا تھا؟ ارحام پریزے بچہ ہے۔ امینہ خانم نے ارحام کی سرد سرخ نگاہیں حور پر گھڑی دیکھ کر پھر سے وضاحت دی۔ مورے بچہ اگر بچے جیسی باتیں کرے تب تک بچہ رہتا ہے، ایسی باتیں کر کے وہ اپنی معصومیت کھو دیتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے ایک بچے کی تربیت کرنے کا، اسے اچھا برا سکھانے کا۔ ارحام نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ اگر تم کو اپنا بیٹی کا تربیت کرنے کا اتنا شوق تھا تو گل کو بھرا جرگے میں طلاق نہ دیتا، اس لڑکی کا اس طرح رات کا اندھیرے میں مدد نہ کرتا۔ جن بچوں کا اصل ماں ان کا ساتھ نہ رہے، ان کا تربیت ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس لڑکی نے بھرے جرگے میں تم پر خود کے ساتھ رات گزارنے کا الزام لگا کر تمہارا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، ایسا لڑکی کیا تربیت کرے گا تمہارا بیٹی کا؟ ویسے میں سلطان شاہ کا اکلوتا بلا کا خوبصورت کم عمر بیٹی تم سے آخر کیا امید کر سکتا ہے؟ اپنا اتنا پیار کرنے والا باپ کو چھوڑ آیا، تمہیں بھی جلدی چھوڑ دے۔ مورے اسفند روزینہ خانم کی بات کاٹتے گرج اٹھا تھا، وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ پریزے روتے ہوئے اسفند کے ساتھ لپٹی۔ اسفند یار خان روزینہ خانم کو گھورتے ہوئے پریزے کے سر کو چومتے ہوئے اپنے ساتھ نرمی سے لپٹا گیا۔ روزینہ خانم گہرا سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ خاموش ہوئی تھی۔ حور اسی لمحے اپنے آنسوں پر قابو پاتے تیز تیز قدموں سے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جو آج کل اس کا مسکن تھا۔ بہارے روزینہ خانم پر تعصب بھری نگاہ ڈالتے گہرا سانس لیتے بہرام کو سینے میں بھینچ گئی تھی، جو اسفند کی گرجنے پر رونے لگا تھا۔ ارحام خون اتری آنکھوں سے روزینہ خانم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے روزینہ خانم کی طرف بڑھا۔ لالا، مورے ہے میری، آپ کا احترام اپنی جگہ، مگر اپنی مورے کے احترام میں کمی برداشت نہیں کروں گا۔ جو کہنا ہے مجھے کہہ لیں، مارنا ہے مار لیں، اف نہیں کروں گا، مگر مورے کو کچھ نہیں کہیں گے آپ۔ اسفندیار خان سنجیدگی سے ارحام کے مقابل آیا، پر اسے ابھی تک اس کے کندھے سے لپٹی تھی۔ ارحام خانزادہ نے گہری سانس لیتے اسفند کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ اگر یہ تمہاری ماں ہے، وہ بیوی ہے میری، میری عزت، میری عورت۔ ارحام سینے پر ہاتھ مارتے تیش عالم سے سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑا۔ پریزے سہم کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ باہر بہرام کو اپنے سینے میں بھینچے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بھی سہمتے ہوئے اب گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ کسی کو حق نہیں اسے کچھ بھی کہے، اسے تانا مارے۔ اس نے جو کیا میرے ساتھ کیا، بہت پہلے یہ سب واضح کر چکا ہوں۔ نکاح کے اگلے دن تمہاری مورے کو سمجھا چکا تھا میری بیوی کو کوئی سرد نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ اس کا موازنہ گل سے کرنے کی؟ گل بیوی تھی، پریزے کی ماں تھی، مگر آج پریزے کی ماں اور بیوی حور خانزادہ ہے۔ ارحام کی شیر سے دھاڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر رہ گئی تھی۔ اسفند ارحام خانزادہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر لب کھینچ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ بھاری قدموں سے چلتے روزینہ خانم کے مقابل آیا۔ آئندہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی، گل کا ایک تانا نہیں ماریں گی، اگر کچھ بھی کہا تو صرف اتنا سوچ لیجیے گا، یہ حویلی میرے نام ہے، یہ حویلی نہیں رہے گی، نہ ہم سب یہاں اکٹھے رہ سکیں گے۔ اپنی بیوی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ ارحام روزینہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا۔ روزینہ خانم خاموشی سے ارحام کے بے انتہا سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جانتا ہوں آپ کو ذرا فرق نہیں پڑے گا ہمارے یہاں سے جانے کا، مگر حویلی نہ رہنے سے بہت فرق پڑے گا۔ ارحام خانزادہ روزینہ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سر تنبیہ انداز میں دھمکی دیتے لمبے لمبے داغ پڑتا چلا گیا۔ اسفند یار خان روزینہ خانم پر تعصب شکوہ نگاہ ڈالتے پریزے کے ہچکولے بھرتے وجود کو خود کے ساتھ لپٹائے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عابر اسفند کے پیچھے بڑی، نیچے رہو، اوپر آنے کی ضرورت نہیں۔ اسفند اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے نرم لہجے میں کہتے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام پریزے کو ایسے ڈانٹ سکتا ہے؟ اسفند کو ارحام پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ پریزے کی ہچکیاں اسفند یار خان کو بے حد پریشان کر چکی تھی۔ پریزے چاچو کی جان ٹھیک ہو نا؟ اسفند نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پریشانی سے پوچھا۔ جی چاچو، وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی۔
گڈ میری خوبصورت بیٹی، اسفن نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے 2 گھونٹ لیتے پیچھے کیا۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ اسفن نے اس کی پیشانی پر کس کرتے پوچھا۔ کھاؤں گی، پریزے نے روتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اسفن یار خان کا کہکا بلند ہوا۔ پتہ ہے آپ بالکل اپنی پھپھو عابیر جیسی ہو، جلدی مان جاتی ہو، زیادہ تنگ نہیں کرتی، ورنہ چاچو تو سمجھتے تھے پریزے اتنے آنسو بہائے گی کمرے میں دریا بہنے لگے گا اور پھر پریزے اور چاچو اس دریا میں سوئمنگ کریں گے۔ اسفن یار خان نے شرارتی لہجے میں کہتے اس کے پیٹ میں گدگدی کی۔ پریزے کی معصوم کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسفن اس پر جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ حور سیاہ شال میں خود پر لپیٹے ہوئے ارحام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت بلیک کلر کے سلک کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، جس پر سیاہی خوبصورت سی نفیس چھوٹی سی گرم شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ سلکی براؤن گھنے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے اس نے کینچی سے تقریباً 2 انچ اپنے بال کاٹے تھے۔ ارحام خانزادہ اس کے بالوں کو لے کر کتنا حساس تھا وہ جانتی تھی، اس لیے خاص طور پر اس نے یہ بال کاٹے تھے۔ پچھلے کتنے گھنٹوں سے وہ پریزے کے کمرے میں بند رو رہی تھی۔ نہ پریزے نہ ارحام اس کے پیچھے آیا تھا۔ لاؤنج میں اسفن یار خان نے اپنے مورے پر گرج سکتا تھا، ارحام خانزادہ نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ وہ کیوں گل کے لیے کچھ کہے گا؟ اس سے پہلی محبت جو رہ چکی ہے۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، روزینہ خانم میں اس سب کے ذمہ دار ہوں میں نے بھی تو پریزے کی اس کی ماں جدا کی، اس انسان سے اس کی محبت جدا کی۔ میں جب تک اس کی زندگی میں نہیں تھی وہ خوش تھا، ایک بچے کا باپ بننے والا تھا۔ میں اس رات یہ سب نہ کرتی، پریزے کے پاس اس کا بھائی بھی ہوتا۔ میں شاید حور ارحام کے کمرے کے لاک پر ہاتھ جماتے شدت سے رو دی تھی۔ اگر وہ آج گل کو اپنی زندگی میں دوبارہ لے آتا ہے تو غلط تو نہیں ہوگا۔ پریزے کو اس کی ماں مل سکتی ہے، جس کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، اور مسٹر سرخ آنکھوں والے خان کو رومانس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ وہ کہاں اسے دن رات برداشت کر سکتی ہے؟ گل تو کر ہی لے گی، اور جو کرتی بھی تھی۔ حور نے تلخی سے سوچتے ہوئے بہت بے دردی سے اپنے عارض پہ بہتے آنسو دونوں ہتھیلیوں سے صاف رگڑے تھے۔ 5 سال گل نے میری قربت اسی بیڈ پر سہی ہے، ایک بیوی ہونے کے حقوق بہت اچھے طریقے سے نبھائے ہیں، تمہارا کچھ گھنٹوں میں ہی میری قربت میں برا حال ہو گیا۔ اس ستمگر کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو وہ شدت کے ریا سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ بند کرو یہ سسکیاں، یہ ساؤنڈ میری سماعتوں میں گراہ گزرتا ہے، مدہوشی نہیں طاری کرتا۔ گل کی سسکیاں، اس کے بدن کے خوبصورت سے ہونٹوں کا بھیگا لمس مجھے بھولتا نہیں، جو مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ آئی ہیٹ یور فریگرنس۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے بند دروازے کے ساتھ ایک لگا گئی تھی۔ اس طرح کے کئی الفاظ وہ شروع میں کہتا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس نے گل کا نام لینا چھوڑ دیا۔ اسے اپنی پناہوں میں لیتے ہی جنونی ہو جاتا تھا، صرف اسے اپنی غربت میں رکھتے شدتیں ڈھاتا تھا اور کچھ کہتا ہی نہیں تھا، نہ سرد لفظ نہ گرم لفظ، مگر ہاں اس کی نرم گرم شدتوں میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، مگر اس کے لفظ وہ آج بھی نہیں بھولی تھی۔ وہ گل سے چھپ کر مل بھی رہا تھا، یہ الفاظ زیادہ شدت سے یاد آنے لگے تھے، مگر اپنی بیٹی کو وہ گل کے پاس کیسے برداشت کر سکے گی؟ وہ جانتی تھی یہ بات بہت عجیب تھی، پریزے کی ماں گل ہے، اسے یہ سب کیوں آخر برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی پر اس کا سایہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اللہ نے پریزے کے لیے اس کے دل میں ایسی محبت ڈال دی تھی، وہ اسے لے کر جنونی ہو رہی تھی، نہ صرف اسے بلکہ اپنی ارحام کے قریب بھی کسی عورت کا سایہ برداشت نہ تھا، مگر پریزے کے لیے اسے شاید گل کو برداشت کرنا ہی تھا۔ اگر پریزے اپنی ماں گل کے پاس جانا چاہتی ہے تو کیا وہ اسے روکنے کا حق رکھتی تھی؟ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اسے شاید گل کو برداشت کرنا ہی تھا۔ حور نے اپنے آنسو عارض سے ہتھیلی سے رگڑے، پھر سے کمرے کے لاک پر ہاتھ جمایا۔ کل سے وہ پریزے کے کمرے میں ساحر کے کمرے کے لیے لڑ رہی تھی۔ پریزے ارحام کی بے اتنائی جیسے نیند جا کر رہی تھی۔ ارحام جتنا مرضی روک لے، اسے اپنی بیٹی سے ملنا تھا۔ گل اگر پریزے کی مورے تھی، اس کی سگی ماں، تو وہ اس کی ماما تھی، حور خانزادہ تھی، وہ اس حیثیت سے اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی باہر اس کی پریزے سے متعلق سوال و جواب کر رہا تھا، وہ اس کی ماں ہے تو پھر وہ کیسے اس سے ملنے سے روک سکتا ہے؟ وہ کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے تذب بذب کا شکار تھی۔ اس بلا کے مغرور زندہ وجود دو کو الٹ پلٹ کرنے والے آخر کیسے وہ مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ اپنی ایک نظر اس کی جان نکال کے رکھ دیتا تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ روکے گا تو وہ بھی مسٹر خان کا گریبان پکڑ کے سوال و جواب کرے گی، جو 3 دنوں سے اس پر کھولتا پانی اونڈیلتے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پریزے بیڈ پر اونھے منہ لیٹی اسکیچ بک پر کلرنگ کر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ حور آہستگی سے چلتے ہوئے پریزے کے قریب آ کر بیٹھی۔ حور کے پاس بیٹھنے پر پریزے نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ ویسے ہی سنجیدگی سے اسکیچنگ میں کلرنگ کر رہی تھی۔ حور نے گہرا سانس لیتے پریزے کا نروٹھا چہرہ دیکھا۔ حور نے اسکیچ بک میں دیکھا جہاں ایک کپل کے ساتھ
ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بچی کا اسکیچ تھا۔ وہ سارا دن ایسے ہی اسکیچ بک پر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی۔ یہ کون ہے؟ مورے ہیں؟ ہور نے اسکیچ بک پر فنگر رکھتے پوچھا۔ یہ ماما ہے۔ پریزے نے روٹھی آواز میں ہور کی آنکھیں بھیگی۔ ماما ہے یہ؟ ہور نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے ہوئے استفار کیا۔ پریزے نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یوں ہی جھکے کلر کرنے لگی۔ مورے کیوں نہیں بنائی؟ ہور نے اس بار بھیگے لہجے میں پوچھا، ورنہ وہ ہمیشہ 7 گل کا اسکیچ ضرور بناتی تھی۔ I love my mama more than Moore. And I realize only mama is looks beautiful with my papa. پریزے نے کلر کرتے ہوئے نروٹے لہجے میں جواب دیا۔ ہور کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض ہو پریزے؟ ہور نے بھی کے لہجے میں استفار کیا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں ماما۔ آپ بہرام کی ماما بن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں بہرام کے پاس اس کی ماما ہے، بٹ پریزے کے پاس اونلی 1 ماما ہے۔ اگر آپ بہرام کی ماما بن جائیں گی تو پریزے کی ماما کون ہوگا؟ پریزے نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ آپ کے پاس مورے بھی تو ہیں۔ ہور نے ہچکی لی۔ بٹ آئی وانٹ اونلی ماما، آئی کین شیئر مائی ماما ود اینی ون۔ پریزے نروٹے انداز میں بولتے ہوئے اوندھے منہ لیٹتے اب پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری پریزے جان، میں آئندہ بہرام کو پیار نہیں کروں گی۔ ہور نے اس کے رونے پر تڑپتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ پریزے کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ پریزے جان سوری، ماما بھی صرف اپنی پریزے سے پیار کرتی ہے، صرف پریزے جان کی ماما ہے۔ ہور نے اسے کندھوں سے جکڑے اٹھایا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں مام؟ آپ بہرام کو نیکسٹ پیار نہیں کریں گی؟ آپ صرف میری ماما ہیں، پرامس کریں آپ صرف میری ماما رہیں گی، بہرام کی ماما نہیں بنیں گی۔ پریزے ہور کے ساتھ لپٹتے ضدی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ اوکے پریزے جان، آپ بھی وعدہ کرو پھر ایک مجھ سے۔ ہور نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے بال سنوارے تھے۔ کیا ماما؟ پریزے نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ کبھی مجھے اگنور نہیں کریں گی، مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی، چاہے پاپا بھی آپ کو میرے پاس آنے سے منع کریں، آپ ان کی بات نہیں سنیں گی۔ واش روم سے نکلتے ہوئے ارحام ہور کے لفظ سنتا لب کھینچ گیا تھا۔ لیکن پاپا کی ہر بات مانتے ہیں، پریزے نے معصومیت سے کہا۔ پاپا کی ہر بات مانتے ہیں مگر ماما کی بھی ہر بات مانتے ہیں۔ پاپا کی اس طرح کی فضول باتیں تھوڑی مانتے ہیں، اور آپ کو اپنی سرخ آئیز سے گھور کر دیکھیں گے تو آپ مجھے بتانا، میں ان کو خوب ڈانٹوں گی۔ میرے پریزے کو کیوں ایسے گھور کر دیکھا؟ ماما آپ تو خود پاپا سے ڈرتی ہیں، ان کی ذرا سے شاؤٹ پر آپ پریزے کی طرح منہ ہاتھ پر رکھ لیتی ہیں۔ ہور کی بات پر پریزے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی تھی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے پریزے جان، اور آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ ہور نے پریزے کو نروٹھے انداز میں دیکھتے منہ بنایا۔ اس جن سے انسان اب ڈر سکتا ہے تھا، تھوڑی سکتا تھا، ڈر ہی سکتا تھا، ڈرا تھوڑی سکتا تھا۔ ہور نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے سوچا۔ ارحام اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہاف ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ارحام کو دیکھتے ہور اب پریزے خاموش ہوئی تھی۔ ویسے پریزے، آپ نے جوک آف دا ایئر سنایا ہے کہ ماما پاپا سے ڈرتی ہیں، وہ پاپا سے ڈرتی نہیں بلکہ ڈرنے کا ایکٹ کرتی ہیں۔ ارحام خانزادہ مرر میں دیکھتے اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ پریزے، آپ کے پاپا کی آنکھوں سے تو مونسٹر بھی خوف کھا جائے، تو ماما کیا چیز ہے؟ ایک عام انسان کی آنکھوں کا کلر بلیک براؤن گرین ہوتا ہے، مگر آپ کے پاپا کی آنکھوں کا کلر سرخ ہے۔ ہور نے بھی جواباً تنزن کارروائی کی۔ ہور کی بات پر ارحام کے سینے میں بھانبڑ جلے تھے۔ گرین رنگ وہ کسے متشابہ دے رہی تھی؟ وہ تو ایک ہی تھا، وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ جو تم پر مرتا تھا۔ ہور وہ مر گیا، ہور وہ تم پر جان چھڑکنے والا مر گیا۔ ہور ارحام خانزادہ ہور پر اشتعال زدہ آنکھیں گاڑے اسے شعلہ وار نگاہوں سے دیکھا۔ پریزہ پریشانی سے ارحام کو ہور کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوئے گئے تھے۔ کیا سکھا رہی ہو میری بیٹی کو تم، کہ تم کبھی بہرام کے پاس نہیں جاؤ گی، اسے پیار نہیں کرو گی؟ آج یہ تم کہہ رہی ہو، کل یہ کہے گی کہ وہ اس کا بھائی بھی نہیں ہے۔ بھولو مت، انہوں نے ایک جگہ پر رہنا ہے۔ بچوں کے دلوں میں نفرت ہو مجھے بالکل پسند نہیں۔ ارحام خانزادہ نے ہور پر نظریں گاڑے لفظ جتائے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پریزے مجھے لے کر پوزیسو ہے، صرف اس لیے کہا۔ ہور نے اس کے لہجے کی سختی محسوس کرتے اس کی طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ مقابل کے لہجے کی سختی اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو بہت نرم ہو چکا تھا، بات بات پر تو معافی مانگتا تھا۔ جب سے گل کے پاس سے ہو کر آیا تھا بدل گیا تھا۔ وہ سب کچھ شاید گل سے مل رہا تھا، جو کبھی اس کے لیے خواہش مند تھا۔ سارا زور اندر کی آگ شاید گل ختم کر چکی تھی۔ پوزیسو ہے پریزے، تبھی تم اسے جلا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے غصے سے اس کے خوبصورت چہرے کو سلگتی تڑپتی نگاہوں سے گھورا۔ یہ چہرہ تو یہ خوبصورت بدن اس کی جان کا آزار تھا۔
کیسے وہ اس کے بغیر رہ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کیسے یہ دو راتیں عذاب راتیں کاٹی تھی، مقابل کو اس کی طرف کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ تو اس کے لیے قطرہ قطرہ مر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے غصے سے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ٹاول اچھالا۔ ٹاول بیڈ پر حور کے پاس آ کر گرا تھا۔ حور کا بدن ہلکا سا لرزا تھا۔ میں جلا رہی تھی، نہ مجھے ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، بیٹی ہے پریزے میری، وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے انسان اس کے لیے ضرورت سے زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہے۔ حور نے پریزے کو دیکھتے ارحام کو سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میری بیٹی کس کے لیے پوزیسو نہیں ہو سکتی؟ تمہارے لیے تو بالکل نہیں، اس لیے اپنا یہ لاجک اپنے پاس رکھو۔ نہ میری بیٹی نہ اس کا باپ کسی کے لیے پوزیسو ہے، اور تمہارے لیے تو بالکل نہیں۔ ارحام خانزادہ اب تمہارے لیے پوزیسو نہیں رہا، سمجھی تم؟ ارحام خانزادہ سرد لہجے میں لفظ چباتے اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر مارتے ہوئے اپنی سرسرخ آنکھیں مرر میں نظر آتے اس عکس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس کا دو آتشہ روپ دیکھتے وہ مزید دہک چکا تھا۔ وہ باہر بہرام کو چوم رہی تھی، وہ تو اس سے بھی جلن کھائے بیٹھا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے وہ پہلے سے زیادہ پوزیسو ہو چکا تھا۔ چلیں شکر ہے اب مجھ پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اب میں حور خانزادہ کی طرح زندگی نہیں بلکہ حور سلطان شاہ کی طرح زندگی گزاروں گی۔ اب یقیناً مجھے ان ٹھنڈس کو اوڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حور نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی شال اپنے وجود سے اتارتے ہوئے ارحام کے قدموں میں پھینکی۔ وہ اس کے لیے پوزیسو نہیں رہا، وہ پاگل ہوئی تھی، وہ گل کے لیے پوزیسو ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا وجود دہک کر انار بنا رہا تھا۔ ارحام اپنے قدموں میں اس کی شال دیکھ کر جیسے اس بار وہ بارود کا گولہ بنا، آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ وہ کیسے اپنی چادر اس کے قدموں میں پھینک سکتی تھی؟ چادر اس کے نزدیک عورت کی عزت ہوتی ہے۔ حور کی چادر دوپٹہ ایسے زمین پر پڑا نظر آ جائے، وہ چوم کر بھی حور کے سانس لیتے مقابل تلسماتی نقوش کو دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھاؤ اس چادر کو، ارحام خانزادہ سرد حکمیہ لہجے گرایا۔ نہیں اٹھاؤں گی اس چادر کو، اور اس کمرے سے باہر بھی ایسے ہی جاؤں گی، حور سرد لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی ارحام اسے بازو سے جکڑے پوری قوت سے دیوار میں پٹک گیا۔ اس کی صفاقی پر حور کو اپنی کمر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ نم نگاہوں سے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ پریزے دونوں کو پریشانی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پاپا ماما، پریزے نے بھیگے لہجے میں دونوں کو پکارا۔ جی بیٹا، دونوں نے اس کی طرف دیکھتے بہک آواز میں کہا۔ آر بوتھ آف یو فائٹنگ اگین؟ نو بیٹا، ہم لوگ فائٹ نہیں کر رہے۔ پریزے کے سوال پر دونوں نے بیک وقت ایک ہی جواب دیا۔ پاپا، آپ نے ماما کو ہرٹ کیا؟ پریزے نے بھرائی آواز میں ایک اور سوال پوچھا تھا۔ نو بیٹا، نہیں تو، آپ کے پاپا نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا۔ اور مسکراتے ہوئے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ سے دور ہوتے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ، ماما صبح ملیں گے آپ سے، اور کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ارحام خانزادہ اسے پھر سے بازو سے جکڑتے اپنے مقابل کرتے اس کی حلیہ پر اپنی سرد نگاہیں گاڑ گیا۔ وہ لان سے ہوتے پریزی کے کمرے میں جائے کسی کی بھی نظر اس پر پڑ سکتی تھی، اور وہ کسی کی بھی ایک نظر اس پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹا، میں آپ کی ماما سے بات کر لوں؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے۔ ارحام خانزادہ زمین سے شال اٹھاتے پریزی کو ایک نظر دیکھتے حور کو کلائی سے جکڑا تھا۔ حور پریزی کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ نچلا لب باہر نکالے روحانسی ہوتے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ حور کو کلائی سے جکڑے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ڈریسنگ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ مجھے جانے دیں ارحام، مجھے زبردستی مت کیجیے گا، سمجھے آپ؟ میں پرانی والی حور نہیں رہی، حور نے ارحام کی طرف دیکھتے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ وہی ڈریسنگ روم تھا جہاں وہ بہت بار اپنا حق لے چکا تھا۔ وہ جس طرح سے حق لیتا تھا، نہ تو وہ تب برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ اب وہ کر سکتی تھی۔ مقابل کو وہ غصے میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ غصے میں اس وقت اپنا حق ضرور لے گا۔ اتنے دنوں سے وہ اس سے دور تھا، جتنا وہ اس کی قربت کا دیوانہ تھا، وہ اتنی ہی دیر رہ سکتا تھا۔ غصے، محبت میں، دکھ میں، اور بھی کیا کرتا تھا۔ وہ اسے نائٹ گاؤن میں دیکھ کر مقابل پر خمار آنا چڑھتے یہ ناممکن تھا۔ جانتا ہوں تم وہ حور نہیں رہی جو کبھی تھی۔ پہلے والی حور کے پاس صرف ارحام خانزادہ تھا، اس کی پناہیں تھی، کوئی رشتہ، کوئی راہ فرار نہ تھا۔ آج والی حور کے پاس بینک بیلنس اسٹیٹس سلطان شاہ ہے، اس حویلی میں میری پناہوں سے اس کے پاس راہ فرار کا راستہ بھی ہے۔ کل یہ آنکھیں میرے سامنے جھکی رہتی تھیں، اور یہ بدن ہر وقت میرے بدن کا حصہ بنا رہتا تھا، کیونکہ میں ہی تو تھا ان آنکھوں کا سب کچھ۔ آج یہ آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہیں، کیونکہ ان آنکھوں میں اپنے اسٹیٹس کا غرور ہے، اور یہ خوبصورت مہکتا بدن میری پناہوں سے دور۔
ارحام تنزیہ لہجے میں کہتے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جماتے اس کے گلابی لبوں پر اپنی نگاہیں گاڑ کیا تھا جو اس کے حلق میں کانٹے اگا گئے تھے۔ سلگتی دہکتی سانسوں میں آگ لگ گئی تھی۔ مقابل کے بدن کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھاتے اس کی دہکتی سانسوں میں ہلچل مچا چکی تھی اور کی چھوٹی سی نازک چال وہ اپنے ہاتھ پر رہب کر چکا تھا۔ اسٹیٹس کا غرور نہیں رہا، ہاں سلطان شاہ جیسے باپ کے ہونے کا غرور ہے۔ کل والی حور کو اس ارحام خانزادہ نے صرف اپنا غلام سمجھا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا اس کی پناہوں میں رہنے والی لڑکی اس کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی جب تک لاوارث رہی ارحام خانزادہ اسے اس کے اوقات یاد دلاتا رہا۔ حور نے گہرے سانس لیتے اپنی شبنمی آنکھیں ارحام کی سرد آنکھوں میں گاڑے جوابی کارروائی کی۔ کیا اوقات یاد دلائی بتاؤ مجھے؟ ارحام خانزادہ غصے سے پاگل ہوتے گررا اٹھا۔ دن رات مجھے بستر پر رکھا، یہی اوقات تو دکھائی مجھے۔ حور کی بات پر ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں غصے اشتعال کی سرخی مزید گہری ہوئی۔ شوہر بستر پر اپنی بیوی سے پیار کرے وہ اس کی اوقات دکھاتا ہے؟ بولو ہاں؟ یا ایک ارب پتی بیوی سے بستر پر پیار کرنا گناہ ہوتا ہے؟ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ گناہ ہوتا ہے ایسا پیار جس میں شوہر اپنی بیوی دوسری بیوی سے قربت کے لمحات میں اپنی عزیز جان پہلی بیوی سے بیتے ہوئے جسمانی قربت کے لمحوں کا ذکر کرے، اسے بار بار کہے وہ تو اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی سسکیوں سے نفرت ہے، مگر اپنی پہلی بیوی کی خوشبو سے محبت ہے، وہ اپنی پہلی بیوی کی غربت بھلانے کے لیے دوسری بیوی کے پاس آتا ہے، یہ پیار ہے آپ کے نزدیک؟ اور گہرے سانس لیتے چیخ گئی، یہ سب تم سے تب کہا تھا جب ٹوٹ گیا تھا، اپنی بیوی کی جدائی، اپنے بچے کی موت کے غم میں مر گیا تھا۔ چوٹ تازہ تھی، درد زیادہ ہوتا تھا، دل دکھایا تمہارا، مگر کتنے دن کہا یہ سب تم سے ہو، گنتی کے 4 دن بھی یہ الفاظ نہیں بولے تھے تم سے۔ محبت ہونے سے بھی پہلے گل کا ذکر کرنا چھوڑ چکا تھا، سمجھ چکا تھا نفرت سے بھی تمہاری قربت میں کسی پرائی عورت کا نام لینے کا روادار نہیں میں، جیسا بھی صحیح، مگر جب تک گل میری زندگی میں تھی کوئی دوسری عورت نہ تھی میری زندگی میں۔ اس رات کو سڑک پر بھی تمہاری طرف ایک غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی، پھر بھی بھرے جرگے میں میرے کردار کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ کیا ایکسپیکٹ کرتی تھی تم مجھ سے ایسے انسان سے؟ ہاں، وہ کمرے میں آ کر تمہیں پھولوں کے سیج پر پھولوں کی طرح پیار کرتا، بستر پر بھی کانٹے تھے اور دل میں بھی کانٹے پیوست تھے، جس کی ذمہ دار تم تھی۔ ارحام دیش و عالم میں چیخا، بیوی کی جدائی گل کے ہوتے کسی دوسری عورت پر نظر نہیں ڈالی، ذمہ دار میں تھی اس کی زندگی میں کانٹوں کی۔ حور کے لفظ زیر لب بے آواز دہرائے تھے، آنکھیں میچ گئی تھی، مقابل تو کچھ نہ بھولا تھا، وہ اپنے خسارے آج بھی یاد رکھے ہوئے تھا، یعنی وہ گل سے آج بھی محبت کرتا تھا۔ حور نے سسکی بھرتے ہوئے آنکھیں کھولتے ارحام کو دیکھا جو اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بھولے آپ؟ حور نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ تم بھی تو نہیں بولی، تبھی تو آج میرے گناہ یاد آ گئے، لگتا ہے بہت قیمتی کچھ کھونے کا احساس تمہیں ہو گیا ہے۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں نا، ارحام خانزادہ نے جواباً اس کی متورم آنکھوں کو دیکھتے زخمی لہجے میں کہا، جس کی گہرائی میں کسی نے کے ماتم کے گہرے رنگ کی سرخی شامل تھی۔ یہ آنکھیں رات سے ماتم کدہ تھیں اور اس کا دل رات سے ماتم کدہ تھا، وہ قطرہ قطرہ اندر سے شمع کی طرح جل رہا تھا۔ ارحام حور کی سلگتی نگاہوں کو سے دیکھتے پیچھے ہوا، حور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، وہ اسی لمحے بازو سے جکڑے صوفے پر ڈھکیل گیا۔ وہ ڈریسنگ روم کے صوفے پر اوندھے منہ جا گری تھی، ارحام کی نظر اس کے بالوں پر پڑی، وہ بے یقین ہوا تھا، اس نے اپنے بال کاٹے تھے، اس کے بالوں کی لین تقریباً 2 انچ چھوٹی ہوئی تھی، یہ کل تک نہیں تھی، یعنی اس نے آج اپنے بال خود کاٹے تھے۔ ارحام خانزادہ کے گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، وہ اس کے بالوں کو دیکھ کر پاگل ہوا، وہ اس کے وعدہ لے چکا تھا، وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گی، وہ اس کے سینے سے لگے وعدہ بھی کر چکی تھی، وہ کبھی اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گی۔ پھر اس نے آخر اپنے بال کیوں کاٹے جن میں اتنی جان بستی تھی؟ اور سیدھے ہوتے ارحام کو سلگتی بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے اس کی طرف بڑھتے اس کی شال اس پر پھینکی، چاہے میں تمہارے لیے پوزیسو ہوں یا نہ رہوں، مگر یہ چادر تمہارے وجود پر ہمیشہ رہے گی۔ خان ہوں میں، عورت ہو تم میری، اس لیے حق ملکیت بھی جتاؤں گا۔ صوفے پر ایک ٹانگ رکھتے اس پر جھکے اس کی خوبصورت نقوش پر سلگتی نگاہیں گاڑے تپتی سانسیں چھوڑتے گزرایا، اور اسے جواباً خاموشی سے دیکھ رہی تھی، مقابل کی اتنی نزدیکی پر وہ کبھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی پہلی رات کی قربت کا خوف آج بھی رگوں میں جان تھا۔ سلطان شاہ کی محبت، اپنے پیسے اسٹیٹس پر جتنا مرضی غرور کر لو، مگر اس حویلی سے نہیں جانے دوں گا۔ اسٹیٹس پاور کے بلبوتے پر کبھی مجھے چھوڑنے کا من ہوا تو اپنے باپ کے پیسوں سے ایک قیمتی پسٹل بھی خرید لینا،
2-4 गोलियां मेरे सीने पर दाग कर चली जाना। ऐसे ही जा सकती हो तुम यहाँ से। अरहाम इस पर झुके इसके शाने पर पड़े बालों की लेंथ को देखते हुए शोलावार लहजे में लफ्ज चबा गया। निगाहें इसके बालों की लेंथ पर थी जो शाने पर पड़े थे। और की सुलगती सांसों की बौछार और इतनी नज़दीकी पर गहरे सांस लेते खामोशी से एक तक देख रही थी। मजीद मुकाबल से वो बहस नहीं कर सकती थी। शेर के कछार में वो इसे दुश्मनी लेने का सोच भी नहीं सकती थी। ओढ़ो शाल, अरहाम इस पर झुके हुक्मिया लहजे में गुर्राया। अब इसके लब हूर के गुलाबी लबों से टकरा रहे थे। उन्होंने कपकपाते हाथों से इसके सीने पर हाथ रखते इसे दूर करने की कोशिश की। अरहाम इससे दूर होते अपना पाँव जमीन पर रख गया था। हूर ने शॉल जमीन से उठाए अच्छी तरह खुद पर ली थी। दूसरे लम्हे वो सोफे से उठते ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गई थी। बाहर आते वो रुकी थी। परी से बेड पर बैठी ड्रेसिंग रूम की तरफ ही निगाहें जमाए हुई थी। इसके मासूम चेहरे पर परेशानी आया थी। और खुद पर काबू पाते परीजे की तरफ बढ़ते इसके पास बैठी। परीजे जान आप सो जाओ, मामा सुबह आपके पास आएगी। और ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। मामा आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू, परीजे ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते आहिस्तगी से कहा। अरहाम के गुस्से की वजह से इससे वो काफ़ी डर गई थी। परीजे की बात पर हूर ने गहरा सांस लेते ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। जितना वो गुस्से में था इसकी इजाज़त के बगैर कैसे परीजे को अपने पास सुला सकती थी। परीजे बहुत आस से हूर की तरफ देख रही थी। अरहाम खानज़ादा ड्रेसिंग रूम से ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट पर जिस पर ब्लैक लेदर कोट पहने हुए बाहर आया। हूर इसे देखते निगाहें फेर गई थी। वो जीन्स शर्ट कोट में बेइंतहा सहरंगेज और डैशिंग लग रहा था जो मिनटों में किसी के भी दिल की दुनिया पलट सकता था। हूर के दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। अब ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो इतनी रात को इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा था। वो बेचैन हुई थी। मोबाइल रिंगिंग पर अरहाम खानजादा ने अपना फ़ोन उठाते कान से लगाया। दुबई के बिजनेस क्लास की सीट बुक करवाओ। हाँ अभी निकलना है, अरहाम ने कहते फ़ोन बंद करते हुए अपने कोट की पॉकेट में डाला। फरीजे बेटा मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अरहाम ने झुकते हुए फरीजे के गाल पर किस की। अरहाम के बदन से उठती महसूर कुन परफ्यूम और मर्दाना खुशबू और अपनी सांसों में उतरती महसूस करते वो क्राउन में मजीद समाई थी। वो इसकी तरफ से फरीजे पर झुके हुए था। अरहाम के शाने इसके आरस से टच हो रहे थे। इसके बदन की खुशबू सांसों में घुल रही थी। ओके पापा, फरीजे ने इसके गाल पर किस की। अरहाम ने सीधे होते हूर को देखा जो अपना निचला लब बेदर्दी से काटते हुए इसकी तरफ देख रही थी। अरहाम के देखने पर वो बेरखी से मुंह फेर गई। माँ हूँ फरीजे की, मेरी गैर मौजूदगी में भी माँ बनकर रहना और मेरी औरत हो, ये बात तो शायद तुम मरते दम तक अब नहीं भूल सकती। जिस दिन भूल गई इस दिन सांसें लेना भूल जाओगी। अरहाम सर्द अंदाज में लफ्ज़ चबाते लंबे लंबे दाग भरता चला गया था। हूर ने गहरे सांस लेते दिल पर हाथ रखा। कहा इतनी रात को इतना तैयार होकर जाना इसके दिल में आग लगा चुका था। मैं आती हूँ परीजे जान, हूर ने परीजे को देखते मुस्कुराते हुए कहा। वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वॉशरूम में दाखिल होते ही घंटी का टेप खोलते वो अपनी जलती आंखों पर पानी की छींटे मारते हुए पूछ पूछ कर रो दी थी। आर्यन खानजादा ने किचन में दाखिल होते ही किचन के सेंटर में बने वाइट काउंटर स्लीप पर गुस्से से पूरी कुव्वत से हाथ जमाते थोड़ा सा झुकते हुए एक बार फिर से किचन की अबतर हालत देखी। इसे अपनी हवेली में मौजूद इस वजूद से शदीद नफरत महसूस हुई थी। मगर शदीद नफरत में भी वो इसे सड़कों पर नहीं छोड़ सकता था। वो ये भी जानता था कि इसके घर वाले इसे कभी नहीं अपनाएंगे। अगर वो वापस चली भी गई तो इसे गोलियों से भून डालेंगे, इस पर रहम नहीं खाएंगे। आह, आर्यन खानजादा ने चीखते हुए स्लेब पर दोनों हाथ मारे। वो तूफानी रात याद आई थी जब बरसती बारिश में कोई सारी रात दरवाज़ा खटखटाता रहा था मगर इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया था। इसकी सिसकियाँ दिलसोज चीखें वो सारी रात सुनता रहा था। काश इस दिन वो अपने हाथों से इसे ख़त्म कर डालता, अपने बाप फारस खान की बंदूक से इस वजूद के सीने में गोलियां उतार देता। ऐसी लड़कियां जो अपने किसी आशिक के लिए भाग जाएं, इनकी जगह ज़मीन की आखिरी तय होनी चाहिए। वो तैशो आलम में स्लीप पर हाथ मारते गुर्राया। नहीं बर्दाश्त कर सकता था इस गलीस वजूद को मजीद अपनी हवेली में। वो जहाँ भी जाए, जिस सड़क पर भी रहे, इस लड़की को बेशक बाहर के दरिंदे नोच डालें, वो इतनी भी तरहम के काबिल नहीं थी। इसके नज़दीक कि ये इसे किसी एनजीओ के हवाले करता। वो तैशो आलम में किचन से निकलता जरमिश की तरफ कमरे की तरफ बढ़ा। आर्यन खानसादा को कमरे में दाखिल होते देखकर वो बैक ग्राउंड में मजीद सिमटी थी। वो अपने हवास में पहले ही नहीं थी। इसे सिर्फ हैदर खान और साहिर खान का नाम याद था, बाकी सब कुछ जैसे वो भूल चुकी थी। आर्यन खानजादा का ये रवैया से हवास
مزید سلب کر رہا تھا۔ ذہنی جسمانی حالت ابتر بھی تھی، بھوک سے اس کا وجود نکاہت زدہ ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ سے اس کا جسم پور لرز رہا تھا۔ سامنے کھڑے انسان کا خوف رگو جان میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں تیش و عالم سے سرخی دیکھ کر خوفزدہ ہوتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ نہ اس کی نظروں کی تپش، نہ اس کی خوفناک دھاڑ، نہ اس کا وجود برداشت کر سکتا تھا۔ آریان خان اسے ایسے لرزتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے، اسے بازوں سے دبوچے اپنی طرف کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ زرمش کی شال اس کے وجود سے اترتی اس کے قدموں میں زمین بوس ہوئی تھی۔ میں تمہیں مزید اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یہاں دیکھوں گا، تمہارے ناپاک وجود کا قتل میرے ہاتھوں سے لکھا جائے گا، اور تم جیسی لڑکی کے خون سے میں اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ آریان اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ ناپاک وجود، زرمش اس کے لفظ کپکپاتے لبوں سے دہراتے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اس کی ستم کر کے سینڈو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر خود زمین بوس ہونے سے بچا گئی۔ ہاں، ناپاک وجود، وہ جو اپنے لفظوں پر زور دیتے اپنی سینڈو کی مٹھیوں سے چھڑوا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ زرمش کے کپکپاتے لب اس کی تھوڑی سی نرمی سے آن ٹکرائے تھے۔ وہ اس کی خشک پیڑی زدہ ہونٹوں کا لمس اپنی تھوڑی پر محسوس کرتے آگ کی طرح دہکا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی، زرمش نے ہچکی لیتے اس کے بے درد لفظ پھر سے دہرائے تھے۔ ہاں، تم جیسی لڑکی، وہ نفرت انگیز لہجے میں اپنے بے درد لفظوں کی مار مارتا پھر سے اس کی مٹھیاں اپنی سینڈوں میں بے دردی سے چھڑواتے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ اس سے پہلے وہ پھر سے گرتے وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی طرف بڑی سی حویلی میں اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔